جو پاکستان کا قرضہ ہے تو پاکستان کا قرضہ ہم ادا کریں گے، سارا پاکستان کا قرضہ سارا۔ اور آپ نے 100 سینٹر میں نے بنانے، میری خواہش ہے کہ میں فری ڈیالسس سینٹر بناؤں۔ پاکستان سے ہربل ڈاکٹر جا کے امریکہ کو بتا رہا ہے، ریسرچ دے رہا ہے، پاکستان کا نام ہوگا، میرا نام ہوگا، ہمارے ادارے کا نام ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں خصوصاً جو ہے کافی زیادہ لوگ جو ہیں کڈنی کی بیماری میں جو ہے وہ اس سے وابستہ ہو چکے ہیں، کڈنی کی بیماری سے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کڈنی کی بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کڈنی کی بیماری آخر ہے کیا، پیدا کیسے ہوتی ہے اور علامات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گردے ہیں ہمارے لیے بڑی ایک نعمت ہیں، جیسے باقی آرگن ہیں ہمارے اور ان کا اپنا ایک فنکشن ہے، اسی طرح گردوں کا جو فنکشن ہے جسم سے فاسد مادوں کو نکالنا، سب سے پہلے یورین بنانا، یورین کے ذریعے ان فاسد مادوں کو نکالنا، الیکٹرولائٹ کو بیلنس میں رکھنا، پی ایچ ویلیو برقرار رکھنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، ریڈ سیل بنانا، بے شمار فنکشن ہے گردوں کے، اور یہ فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا، الیکٹرولائٹ کو بیلنس میں رکھنا، نمکیات کو۔ اب گردوں کا فنکشن تو بہت بڑا ہے، اور اگر وہ گردے وہ فنکشن نہ کریں، وہ خاص طور پہ ایک فاسد مادہ ہے کریٹینائن، سیرم کریٹینائن، وہ میرے بھی بلڈ میں موجود ہے، وہ آپ کے بھی بلڈ میں موجود ہے، اس کو مینیج کرنا، مینٹین کرنا، ان فاسد مادوں کو نہ بڑھنے دینا۔ اس کی خاص ریشو ہوتی ہے کریٹینائن کی 0.5 سے 1.3 تک جو نارمل ہے، صحیح، اور یوریا کی 10 سے لے کے 50 تک۔ اسی طرح جو اور چیزیں ہیں، یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول ہے، اب یورک ایسڈ ہونا چاہیے ہمارے کم از کم 6 سے نیچے 5 تک، 4.3 تک۔ جب یہ بڑھتا ہے یا پوٹاشیم بڑھتا ہے یا سوڈیم کم ہوتا ہے یا کیلشیم کم ہوتا ہے یا فاسفورس کم ہوتا ہے، فاسفورس زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ان چیزوں کے بڑھنے سے جو سمٹم آتے ہیں، اور وہ تبھی آتے ہیں جب گردے کام نہ کریں۔ تو جب یہ علامات پیدا ہوتی ہیں تو بڑی خطرناک علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان کا یہ سوال ہوگا کہ کڈنی کی بیماری میں جب بندہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے یا اس بیماری سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ پھر ڈائلیسس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ کی جانب سے دعویٰ بھی کیا گیا کہ ڈائلیسس کو ڈیلے کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے ڈائلیسس کو ڈیلے کیا جانا؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ ڈائلیسس کے اس کو جو سپیڈ ہے، جس رفتار سے بندے نے جانا ہوتا ہے ڈائلیسس کی طرف، جو نیفرون سیلز ہیں 24 لاکھ سیل ہیں جو ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، تو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اگلے 6 ماہ بعد ڈائلیسس پہ جانا ہے یا 1 سال بعد جانا ہے یا 2 ماہ بعد جانا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے رپورٹس کیا ہیں۔ اچھا، ان رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ آپ فیچولا بنوا لیں، ہم بھی بنواتے ہیں کہ ڈائلیسس کی طرف جانا پڑے گا، ہم بھی جب جاتا ہے تو ہم بھی کرواتے ہیں ڈائلیسس، ہم نے ڈائلیسس سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ایسا فارمولہ موجود ہے ہمارے پاس جس پہ ہم نے محنت کی ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے ڈائلیسس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ کتنے عرصے تک ڈائلیسس کو ڈیلے؟ 5 سال سے لے کے 15 سال 20 سال تک بھی روکا جا سکتا ہے۔ 20 سال تک جو ڈائلیسس کروا چکے ہیں؟ نہیں، جو گئے ہی نہیں ابھی تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس کشمکش میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ مبذول ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ڈائلیسس کی طرف نہیں گئے ان کے آپ نے ڈائلیسس ڈیلے کیے۔ بس میں اسی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں جی، کیونکہ جب یہ ایک ہوتا ہے ڈائلیسس کا روکنا، وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اگر شروع میں مریض آ جائے، اس کے 4 ڈائلیسس ہوئے ہوں، 6 ہوئے ہوں، 8 ہوئے ہوں، 12 سے پہلے رک جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی ہم روک لیتے ہیں۔ وہ بھی ہر ڈاکٹر نہیں روک سکتا، ہر حکیم، میڈیکل میں تو خیر اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، میڈیکل تو مانتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو روک کے دکھائے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں پیشنٹ ہیں اور میرے پاس ایسے 10,000 لوگ موجود ہیں جو 2003 سے میرے پاس علاج ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ابھی تک وہ ڈائلیسس پہ نہیں گئے۔ 2003 سے 2023 تک 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ بے شمار لوگ ہیں، انہی لوگوں کو ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہمیں شو کریں، ہم نہیں مانتے، پاکستانی لوگ ہیں نا، غلط بیانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو ہمیں شو کریں وہ پیشنٹ۔ تو پھر کیا آپ نے شو کیے؟ میں نے کیے الحمدللہ، میں نے 50 بندوں کا ڈیٹا دیا ان کو۔ اچھا، وہ اپنی ریسرچ کے لیے لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اپنے پاس، یعنی کہ جو آپ کے ٹریٹ کیے ہوئے مریض ہیں ان کو اپنے ریسرچ کے لیے یعنی کہ یورپین کنٹریز میں لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ میں لے کر جا رہے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں پہ وہ رکھیں گے 6 ہفتوں کے لیے، وہ ریسرچ کریں گے
کہ واقعی ایسا پاسبلٹی ہے, کوئی ایسا فارمولا موجود ہے, ایسی میڈیسن موجود ہے جس کے کھانے سے اس کا یوریا کریٹن وہیں پہ سٹاپ ہو جائے, رک جائے, وہ ڈائلسس سے بچ جائے. تو کہہ رہے ہیں اگر ایسا فارمولا, کیونکہ ابھی تک دنیا میں ایسا فارمولا آیا ہی نہیں, تو ابھی تک دنیا میں ایسی میڈیسن نہ امریکہ نے بنائی ہے, نہ کسی اور یورپ کنٹری نے, نہ کسی اور جگہ موجود ہی نہیں ہے. تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا فارمولا موجود ہے, اور یہ وہ فارمولا, وہ کہتے ہیں اگر یہ بات سچی ثابت ہو گئی اور وہ پیشنٹ جو ہمارے رکھیں گے وہاں پہ 6 ہفتوں کے لیے, وہ اگر ٹھیک رہے اور ان کا یوریا کریٹن ادھر ہی رکا رہا, تو یہ فارمولا آپ ہمیں دے دیں, اس کو ہم لانچ کریں گے پوری دنیا میں, اور اس کے عوض میں جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ پاکستان کا قرضہ ہم ادا کریں گے, سارا پاکستان کا قرضہ سارا. اور آپ نے 100 سینٹر میں نے بنانے, میری خواہش ہے کہ میں فری ڈائلسس سینٹر بناؤں. وہ کہتے ہیں 100 سینٹروں کا خرچہ اس کو بنانے کا اور اس کو اگلے 20 سال چلانے کا وہ بھی ہم دیں گے. یہ صرف دیکھیں کہ پاکستان, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارا یعنی کہ جب بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ اس کے سر کے اوپر قرضہ ہوتا ہے, تو کیا واقعی وہ ملک کا قرضہ اتار سر اترے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا یوریا کریٹن کا, گردوں کا, اس کا علاج ہے نہیں. لوگ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں, اور ایسی میڈیسن آ جائے دنیا میں جس کا, کیا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کی میڈیکل انڈسٹری جو ہے انہوں نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں سر, کسی نے نہیں کیا. میں اسی لیے کیونکہ پاکستان میں قدر بعد میں ہوتی ہے, جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کرے یہ جو فائدہ ہو جائے. دیکھیں پاکستان کا نام بنے گا, بالکل. پاکستان سے ہربل ڈاکٹر جا کے امریکہ کو بتا رہا ہے, ریسرچ دے رہا ہے, پاکستان کا نام ہوگا, میرا نام ہوگا, ہمارے ادارے کا نام ہوگا. ہم اللہ کرے ہم اتنا بڑا فنڈ آ جائے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر آ جائے. وہ اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جینوئن بات ہوئی اور سچی بات ہوئی تو انشاءاللہ مجھے پتا ہے ہماری سچی باتیں. تو ڈاکٹر صاحب کتنا یعنی کہ وقت لگے گا کہ جو آپ کے پیشنٹ اگلے چند ماہ میں ابھی جا رہا ہوں اگلے ماہ امریکہ, تو یہ اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ کام ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لوگوں کا فائدہ ہو. انسانیت کے لیے میں دینے لگوں فارمولا, انسانیت کے لیے. اکثر ہم نے دیکھا کہ جو مزدور ہوتا ہے نا یا کاریگر ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کو نہیں دیتا, تو آپ کیسے فارمولا سر کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے پاکستان میں ڈائلسس سینٹر کو چلانے کے لیے. ابھی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے ہر ماہ ڈائلسس سینٹر کو چلانے کے لیے, نہیں ہوتا, پریشانی میں ہوتے ہیں ہر وقت. پچھلے 20 سالوں سے ہماری گورنمنٹ نے تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہے پاکستان بیت المال, چند 3 ماہ بعد وہ آٹے میں نمک کے برابر. گورنمنٹ لیول پہ نہ ہیلتھ کارڈ پہ ابھی تک ہمیں آنے دیا گیا ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ پاکستان کے نمبر پرائیویٹ ہاسپٹلز اگر آ سکتے ہیں, بڑے بڑے جو ادارے ہیں نا, جو بڑے بڑے ادارے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو پہلے ہی پیسہ کما رہے ہیں اور ہیلتھ کارڈ سے ڈبل کما رہے ہیں, کئی گنا کما رہے ہیں. ہم جیسے ادارے جو ہم نے اپلائی کیا, اب کچھ چانس بنا ہے کیونکہ ہمارے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر جوید صاحب سے, اچھے بندے, انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کا ادارے کو ہم لے کر آتے ہیں. چاہوں گا کہ آپ وزٹ کریں ہمارے سینٹر کو, اور آپ کو ایک اچھا لگے گا سیٹ اپ, بہت اچھا لگے گا. مریضوں سے ملیں, ان کی دعائیں لیں. وہ پیشنٹ جو بیچارے ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے بھی, رحمان فاؤنڈیشن کے لیے بھی, اور ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہمارا ڈونر ہے جس نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہے, وہ دعائیں ان کی, اور یہ دعائیں ان کی میں سمجھتا ہوں عرش پہ جاری ہوتی ہیں. تو 4 گھنٹے اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا 6,000 بچ گیا, ہمارا 12,000 بچ گیا. جو ایک ڈائلسس پہ خرچہ آتا ہے اسلام آباد میں 16,000 سے 18,000 روپے لے رہے ہیں پرائیویٹ, وہ دعائیں دے رہا ہوتا کہ یار میرا 18,000 بچ گیا, میری بچی کا زیور بچ گیا, میرا گھر بکنے سے بچ گیا. تو وہ دعائیں ہمیں بھی دے رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے جو ڈونر ہے ہمارے ساتھ, جن کا اللہ ہماری دل سے دعائیں ان کے لیے جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی آخرت کا اچھا بنائے. ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہربلسٹ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح ڈائلسس سینٹر وہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کے ڈائلسس کو ڈیلے کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک فارمولا ہے جو کہ ایسا فارمولا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ فارمولا اگر ٹھیک ثابت ہوتا ہے, اگر اس میں صداقت ہوتی ہے, تو پورے ملک پاکستان کا قرضہ وہ خود اٹھائیں گے, قرضہ اتاریں گے. اور جتنے بھی پاکستان کے فری ڈائلسس سینٹر ہیں, جو کہ ڈاکٹر وقار صاحب کا جو ہے ایک خواب بھی ہے کہ 100 ڈائلسس فری سینٹر جو ہیں وہ بنانے ہیں, تو ان کا خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کی تکمیل تک کے وعدے بھی کیے ہیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.